محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ میرے بھائیوں، آج اس کلمے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی باطل ٹوٹا ہے اس کلمے کی طاقت سے ٹوٹا ہے، لیکن کون سا کلمہ جو کلمہ حقیقی معنوں میں کلمہ ہو؟ ہر نبی نے آ کر اس کلمے کی دعوت دی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایسی قوم کے مقابلے میں آئے کہ جن کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا بچہ 300 برس میں حاکے بالغ ہوتا تھا۔ ایسے طاقتور ہزار برس کی عمریں، ایسے قد کہ کوئی 30 ہاتھ کا، کوئی 40 ہاتھ کا، لیکن تکریلی ہود علیہ السلام سے حضرت ہود نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کو سیکھ لو، نہیں تو برباد ہو جاؤں گے۔ وہ کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ دعوت چلتی رہی، اعمال بگڑتے رہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ڈھیل دیتے ہیں جب تک دعوت دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دعوت دینے والا پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈھیل کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، پھر یا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں یا پھر ہلاک فرما دیتے ہیں۔ تو قوم ہود پر زبردست قحط آ گیا، یہاں تک کہ ہر چیز کھا گئے، کتے بلیاں چوہے ہر چیز کھا گئے، درختوں کے پتے کھا گئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا کرے، کچھ راستہ بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، ارے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے رب کی مان لو تو تمہارا کام بن جائے گا اور تم بربادی سے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم تیار ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے مشورہ کر کے ایک دفعہ ایک وفد بھیجا کہ بیت اللہ جا کر وہاں دعا مانگو۔ چنانچہ وفد نے بیت اللہ جا کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل اٹھائے، ایک کالا، ایک سفید اور ایک سرخ، فرمایا ان میں سے پسند کرو۔ وفد والوں نے مشورہ کیا کہ نہ سفید میں پانی ہوتا ہے، نہ سرخ میں، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ کالا بادل ہمیں چاہیے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ٹھیک ہے۔ کہا، جاؤ، آ رہا ہے بادل تمہارے پیچھے پیچھے۔ اب یہ جو وطن پہنچے اور بادل آیا اور اس میں سے ہوا نکلی، اللہ نے فرشتے سے کہا کہ ہوا کے خزانے میں سوراخ کر دو اور اس قوم کو اب ہلاک کر دو۔ فرشتے نے پوچھا، یا اللہ کتنا سوراخ کروں؟ فرشتے نے کہا، بیل کی ناخنے کے برابر سوراخ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر اتنا سوراخ کرو گے تو ساری کائنات برباد ہو جائیں گی۔ پھر پوچھا، یا اللہ پھر کتنا سوراخ کروں؟ کہا، ایک انگوٹھی کے بقدر سوراخ کر۔ ایک انگوٹھی کے بقدر سوراخ کر دیا، اتنی تیزی کے ساتھ نکلی کہ جو فرشتہ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک فرشتہ ہواؤں پر مقرر ہے، جب ہوا چلی، جس کو اللہ نے قوم پر چلایا، برسایا، سرکش ہوا کا مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ ہوا فرشتے کے ہاتھوں سے بے قابو ہو گئی، فرشتہ بھی عاجز ہو گیا۔ اللہ کا امر اس ہوا کو چلا رہا تھا۔ وہ ہوا آئی اور چلی اور ان کو اٹھا کے پہاڑوں میں مارا، ان کے بھیجے پھاڑ دیے، سر الگ دھڑ الگ، اور ان کو ہوا نے اڑا کر آپس میں ٹکرایا، ان کے سر ٹکرائے، ان کی کھپڑیاں پھٹی، سب کو برباد کر کے دکھا دیا۔ یہ کلمے کی طاقت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمے کو جان کر اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔